موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا نقص بشيء لا نقص بنعم ربنا ولك الحمد۔ سورۃ الرحمن کی سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال قیامت کا ذکر فرمایا تھا کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ کسی مجرم انس یا جن سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ خود پہچانے جائیں گے اپنے علامات سے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پہ غبار اور وحشت ہوگی، اور اللہ کے فرشتے ان کو سر سے اور پاؤں سے ملا کر پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے، اور پھر ان جہنمیوں کو کہا بھی جائے گا کہ ھذہ جہنم التی یکذب بھا المجرمون، یہی جہنم ہے جس کا مجرمین تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اور پھر ان کا حال یہ ہوگا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ کبھی جہنم میں اور کبھی پانی پینے کے لیے گرم کھولتے ہوئے چشمے جو مجرموں کی پیپ اور خون سے بھرے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چونکہ دشمن کا عذاب جو ہے وہ بھی تو ایک نعمت ہے، کفار و مشرکین کی ہلاکت جو ہے وہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ قرآن مقدس میں سنت اللہ ہے کہ اگر کہیں اشقیاء کا ذکر آئے گا تو اس کے بعد سعداء کا بھی ذکر آئے گا، یعنی اگر کہیں کفار کا ذکر آئے گا تو پھر اس کے بعد اخیار و ابرار کا بھی ذکر آئے گا۔ اگر کسی جگہ جہنم اور جہنم کی صفات اور جہنمیوں کا ذکر آئے گا تو بعد میں جنت اور جنت والوں کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اب اللہ ان آیات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوں گے، جنت والے ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی حاضری سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں لفظ خوف ہے، خافا ڈرا، تو ایک لفظ قرآن میں خوف بھی آتا ہے اور کسی جگہ لفظ خشیت بھی آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہاں یخشا خشیت سے، اسی طرح فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم
مشفقون، وہاں بھی خشیت کا لفظ ہے، تو قرآن سمجھے کہ لفظ خوف اس کا معنی بھی ڈرنا، خشیت کا معنی بھی ڈرنا، لیکن ان دو الفاظ کے استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خائف ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں خاشی ہوں، تو معنی تو دونوں کا ڈرنا ہے، لیکن کسی کسی جگہ لفظ خوف ہے اور کسی کسی جگہ لفظ خشیت ہے۔ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے تفنن فی البلاغہ، کہ یہ فصاحت و بلاغت کی کمال ہے کہ کبھی ایک لفظ استعمال ہوا، کبھی اس کے بدلے میں دوسرا لفظ استعمال، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے جب نیا لفظ آئے گا تو اور زیادہ توجہ کرے۔ اور بعض محققین علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ خوف جو ہے، یہ خوف تو کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اور آدمی جو ہے اپنے دشمن سے بھی ڈرتا ہے، اور آدمی اپنے ایذا دینے والی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، تو یہ لفظ تو عام ہے۔ یعنی خوف کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے ڈر رہا ہے وہ کوئی حصی چیز ہو، جیسے کہ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ عصا پھینکو، جب پھینکا تو وہ سانپ بن کے بھاگنے لگا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو ڈرو نہیں۔ تو اب لفظ خوف ہے، لیکن چونکہ آگے سانپ ہے اس کی وجہ سے خوف کا لفظ استعمال ہوا کہ خذھا ولا تخف سنعیدها فی سیرتها الاولی۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کے اس کو دعوت توحید دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا انی اخاف ان یقتلون، کہ یا اللہ میں ڈرتا ہوں مجھے قتل نہ کر دیں وہ، کیونکہ میرے ہاتھوں سے ان کا ایک بندہ مر گیا تھا، آپ تو جانتے ہیں، تو مجھے اسی جرم میں وہ قتل کر دے۔ تو وہاں بھی خوف تو ہے، لیکن اس کا سبب تھا، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا اور وہ دشمن ہے، اس کو تو واقعہ یاد ہوگا، اور اس کو یاد بھی تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو کہا بھی کہ اچھا اب تم ہمیں ڈرانے کے لیے آ گئے ہو، اب تم ہمیں جہنم کی باتیں سناتے ہو، تمہیں ہم نے پالا پوسا جوان کیا، جب تم جوان ہو گئے قتلت نفسا، ہمارا بندہ مار کے بھاگ گئے، اب ہمیں ڈرانے آئے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ٹھیک کہا تھا کہ انی اخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ، مت ڈرو، نہ ڈرو فرعون سے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو وہاں بھی لفظ خوف ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ انی خفت الموالی من ورائی، یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا، میری تو کوئی نسل ہی نہیں، اولاد ہی نہیں، تو پھر اس مشن کو کون چلائے۔ تو وہاں بھی لفظ خوف ہے، انی خفت الموالی من ورائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، والدہ ڈر گئیں کہ اب کیا ہوگا، دشمن کو پتہ لگے گا اور میرے بچے کو ذبح کر دیں گے اور مجھے بھی جرم میں سزا دیں گے کہ تم نے بتلایا کیوں نہیں۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ. وہاں بھی لفظ خوف ہے کہ اللہ نے وحی کی، فرمایا موسیٰ کی اماں جب تمہیں ڈر ہو نا کہ دشمن آ رہا ہے، القیہ فی الیم، تم دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میرا کام. تو وہاں بھی لفظ جو ہے خفت، انی خفت، کہ اذا اللہ نے فرمایا کہ جب تم ڈرو، انرضعیہ فاذا خفت الیہ فالقیہ فی الیم. اور پھر اللہ نے آگے تائید بھی فرما دی، لا تخافی ولا تحزنی، تم اپنا بھی ڈر نہ کرو اور کوئی غم بھی نہ کرو. انا رادوہ الیک، ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے موسیٰ علیہ السلام اور اس کو ہم اپنا نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے. تم ڈرتی کیوں ہو؟ تو وہاں بھی لفظ خوف ہے، یاد رکھو. تو اس لیے سمجھیں کہ لفظ خوف جو ہے اور لفظ خشیت جو ہے، تو اب علماء فرماتی ہیں کہ فرق یہ ہے، خوف تو کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خشیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جتنا دل میں عظمت ہوگی اتنا زیادہ خشوع ہوگا. آپ دیکھتے ہیں نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، تو خاشعا متذللا آدمی خشوع کیا مانا؟ کہ اللہ کی عظمت کا استحضار ہو، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کر رہے ہو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا. تو وہ ہے لفظ خشیت، یعنی خشیت تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں عظمت ہو. تو اللہ کی عظمت زیادہ جو ہے وہ علماء کے دل میں ہوگی. اس لیے اللہ نے کلمہ حسر کے ساتھ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اسی طرح مومنوں کی صفت میں آتا ہے یخشون ربہم. تو خشیت جو ہے اس کا تعلق ہے عظمت الہ سے، کہ جتنا دل میں عظمت ہوگی اللہ کی اتنی زیادہ خشیت. اب دیکھو نا، آدمی کے دل میں عظمت ہو اللہ کی کہ میرا مولا سب دیکھ رہے ہیں، میرا ہر عمل ان کے سامنے ہے، میری ہر حرکت ان کے سامنے ہے، تو کیسے دل میں پھر خشیت پیدا نہ ہو؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے اولیاء گزرے، بڑے بڑے علماء، محدثین، مجتہدین، ائمہ گزرے ہیں، تو ان کے دلوں میں جو کہ اللہ کی عظمت و ہیبت و جلال کا ایک ایسا اثر ہوتا تھا، ہر وقت وہ اللہ کے دربار میں کانپتے رہتے تھے. یعنی نیک عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اعمال اچھے کرنے کے بعد بھی اللہ کی خشیت ہے دل میں کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. قیامت والے دن جب میدان محشر میں اولین و آخرین اکٹھے ہو جائیں گے تو میدان قیامت کی جو سختی ہے اللہ رحمت کرے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور دوڑیں گے اور آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اور آگے عرض کریں گے کہ انت ابونا وانت ابو البشر واول خلیفۃ فی الارض خلقک اللہ بیدیک. تو آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، آپ سب سے پہلے جنت کے باسی ہیں، آپ سے اللہ نے اس نظام عالم کو چلایا ہے. تو آج ہم بڑی مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، ہماری شفاعت کریں. کہ اور شفاعت بھی یہ کہ پیشی سماعت شروع ہو جائے، بس اس کے بعد جو اللہ فیصلہ چاہیں گے فرمائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ آدم میں نے جو منع کیا تھا کہ درخت کا پھل نہ کھانا کیوں کھایا، تو کیا کہوں گا؟ میں تو خود ڈر رہا ہوں، تمہاری سفارش کیسے کروں؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ نے میری غلطی معاف فرما دی ہے، اللہ نے مجھے معافی عطا فرما دی، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، لیکن کیوں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل میں ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، پھر پوچھ لے تو کون اس کو روکنے والا ہے؟ تو یہ خشیت ہوتی ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہے کہ جو عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو، یاد رکھو، جیسے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنا کلام، اپنا قرآن جو ہے پہاڑ پہ اتارتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کی عظمت کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب پہاڑ کو کیا ڈر تھا؟ یہ ڈر تو نہیں تھا نا کہ قرآن آ کر مجھے مارے گا، ڈر یہ تھا کہ اللہ کی کلام ہے، میں اس کا متحمل ہو سکتا ہوں، میں اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے وہ ڈر جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو خشیت جو ہے وہ ہمیشہ عظمت الہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کریں۔ جب اللہ کی عظمت کا استحضار ہو جاتا ہے تو پھر بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں عظمت ہو، اگر دل میں عظمت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا ڈریں گے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کتنا میرے بھائی ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہر منکر کرتے ہیں، شرابیں ہیں، اور اس کے بعد جناب ڈانس ہیں اور پارٹیاں ہیں اور کھا پی رہے ہیں، اور کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ان کے دل میں کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی عظمت ہی دل میں نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایسے مانا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو نام بھی مسلمانوں والا ہو گیا، ورنہ ان کو نہ پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، نہ پتا ہے کہ ایمان کیا ہے، نہ پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، یعنی وہ ایک لفظ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا کس سے؟ مقام ربہ۔ تو مقام ربہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ اگر اللہ ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا، خدا کا شکر کیا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تیرے قرآن کی چلو ایک آیت تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو مقام سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ مقام سے مراد مقام عبادت ہے، کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا خوف ہے دل کے اندر، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے، اور اس کا بدن تھرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے، کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد زبان سے بے ساختہ نکلتا ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، بے ہوش ہے۔ اللہ کے کلام کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ چند آیتیں پڑھنا مشکل ہو جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ چونکہ ہمارے ائمہ حرمین جو ہیں علماء ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جب قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے تو پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ صبر نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہے نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہم تو قرآن پہلے تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھ بھی لیں تو پتہ نہیں کہ کیا پڑھا ہے، تو پھر ڈر کیسے پیدا ہو دل میں؟ اسی لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور جناب برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، جیسے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ زبان پہ سبحان اللہ ہوتا ہے اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ میری گدا کہاں ہے اور کھوتا کہاں ہے اور گھوڑا کہاں ہے اور سامان کہاں ہے،
یہ ہماری نماز ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یاد رکھو پہلا قول یہ ہے کہ مقام جس مقام میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے ڈر رہا ہے, اور دوسرا قول والے من خاف مقام ربہ وہ اس لیے ڈر رہا ہے اس کو پتہ ہے افمن هو قائم علی کل نفس, ہر انسان پہ کون قائم ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم ہے, خود بھی قائم اور ساری مخلوق کو بھی سنبھالنے والا. اس لیے حضور میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے صبح کی وقت جب آسمان پہ نظر پڑتی, اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, یا اللہ آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالنے والے, تیرے سنبھالنے کے بغیر تو آسمان زمین قائم نہیں رہ سکتے. تو بعض علماء نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اس کے دل میں اس کا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ قیوم ہے, اللہ قائم ہے, ہر چیز کو سنبھالنے والے ہیں. وہ چاہے تو مجھے کھڑے ہونے کی توفیق دے دیں, وہ چاہے تو میں کھڑا بھی نہ ہو سکوں, وہ چاہے تو مجھے نماز کی توفیق دے دیں, وہ چاہے تو مجھے محروم کر دیں. وہ اس بات سے ڈر رہا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ جو ڈر ہے نا اصل میں یہی بڑی چیز. اسی لیے وہ حدیث مبارک میں بڑا صحیح واقعہ ہے کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, ہوا کے دباؤ سے پتھر گرا, غار کے آگے آگے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اب انہوں نے کہا بھی ہر آدمی اپنا کوئی عمل یاد کرے اور اس عمل صالح کو سامنے رکھ کے دعا کرے تو شاید اللہ ہماری نجات کا راستہ بنا دے. تو بہرحال تو ایک ان میں سے جو بندہ تھا اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس دعا کر دیا کریں. کافی عرصے سے یہ تکلیف اتنا لمبی ہوتی جا رہی ہے, رمضان المبارک سے یہ کیفیت ہے, اور اللہ نے چاہے دوائیں کیا کر سکتے. بہرحال جن دوستوں کو اللہ توفیق دے دے تو بس دعا کر دیا کریں اور کچھ نہیں. صرف آپ کی دعا کا میں درخواست گزار ہوں اور طالب ہوں. جب بھی موقع ملے یاد آئے دعا کر دیا کریں کہ اللہ شفا دے اور سب پریشانیاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرما دے تاکہ اللہ کے دین کا کام کر سکے. اب اس نے کہا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا غلط کار آدمی تھا, میرے چچا کی لڑکی تھی, بے انتہا حسن و جمال کی مالک تھی, اور میرا دل اس پہ آ گیا تھا لیکن وہ میری بات نہیں سنتی. میں نے بڑی کوشش کی, لالچ دی, پیسہ دولت, لیکن اس نے کہا کہ کہتے مولا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلا تھا اور نشے میں, تو کنڈی کھٹکھٹائی, میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی کھڑی. کیا تم؟ نے کہا اندر آ جاؤ. اندر آ گئی, میں نے دروازہ بند کر دیا. میں نے کہا کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ ہم اس مقام مجبوری پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب میرے گھر میں فاقہ ہے اور کئی بندے فاقے سے مر جائیں گے. میں مجبور ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا ماں سوا تمہارے. اگر تم مجھے جیسے تم کہتے تھے کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا 200 دینار دوں گا, اگر دے دو
جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، میرے گناہ سے کوئی بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ تو سارا گھر والے مر جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بالکل، میں تو اپنے وعدے پہ پکا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پیسے اٹھائے، اس کو پیسے دیے اور اس کو میں نے کہا کپڑے اتارو، کپڑے اتارے، میں نے اتارے، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا، کوئی پکڑ کے نہیں لیا ہے، تم خود آئی ہو، رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ دنیا میں تو پیٹ بھر کے میں بچ جاؤں گی، لیکن قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا۔ ان کا کپڑے پہنو اور جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، جاؤ۔ یا اللہ میں نے صرف تیرے خوف سے اس کو چھوڑا تھا، میرے دل میں بھی اس نے اللہ کا خوف پیدا کر دیا اور اس کے بعد میں نے گناہ چھوڑ دیے۔ تو فوراً وہ پتھر جو تھا ہٹ گیا۔ تو اصل بات جو ہے وہ خوف ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک مقام کا معنی یہ ہے مقام عبادت، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ قیوم ہے، ہمیں ہمارے اوپر ان کا پورا پورا مکمل کنٹرول ہے۔ دو ترجمے، اور تیسرا ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اس دن سے جس دن اس نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پیشی ہونی ہے قیامت میں، اس گھڑی سے وہ ڈر رہا ہے کہ کیسے مالک کے سامنے پیش ہوں گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب ساری مخلوق اللہ کے دربار میں پیش کھڑی ہوگی، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل اور فرشتے بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے اور طاقت نہیں ہوگی کہ زبان سے کوئی کلمہ کہہ سکیں، اور جس دن سارے انبیاء، سارے رسول، سارے نبی اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، اور اللہ ان کو فرمائیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول بھی ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے مولا ہمیں تفصیلات کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ جاننے والے ہیں غیب کے۔ تو علماء نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اس پیشی والے موقع سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو یہی مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ میں نے کہا تھا ایک لفظ خوف ہے اور ایک لفظ خشیت ہے، تو خشیت تو زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ ڈرنے والوں کو جنتیں ملیں گی تو خشیت والوں کا کیا مقام ہوگا؟ وہ تو ان کا اور مقام اونچا ہوگا۔ یہ تو خائف کو مل رہا ہے نا، صرف ڈرنے والے کو، لیکن جو خاشی ہے، جس کے دل میں خشیت ہے، جو ہر وقت خاشع خاضع متذلل ہے اللہ کے سامنے، ان کو پھر کیا مقامات ملیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اہل جنت بھی ہوں گے جو فرشتے جب ان کو جنت کی طرف لے چلیں گے وہ کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مقام جنت تو نہیں، ہمارا مقام تو اللہ کے قریب ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہم تو اپنے بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھیں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر یہ خائف کے لیے ہے تو صاف بات ہے کہ خشیت والوں کا تو بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنے والے صحیح معنوں میں کون ہیں؟ علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اور یہی یاد رکھ لو، جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا۔ اگر علم کا معنی یہ نہیں کہ کتابیں پڑھا ہوا ہو، علم کا معنی یہ نہیں کہ ڈگریاں بڑی بڑی اس کے پاس ہوں، علم کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو عالم نہیں ہے، وہ تو پھر جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ اگر اس کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خوف مخلوق ہے، تو وہ بندہ تو اور قیامت میں زیادہ پکڑا جائے گا کہ جاہل تو جاہل ہے نا، تم تو عالم ہو کے گناہ کرتے رہے، تم عالم ہو کے حرام کھاتے رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح معنی میں علم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو علم کا معنی خشیت ہے، علم کا معنی ڈگریاں نہیں ہیں، علم کا معنی صرف یہ نہیں کہ بڑی اسٹڈی ہے اور بڑا مطالعہ ہے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، جیسے آج کل کتنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے علم کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور روزانہ خدا بخشے چینل پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو آپ علماء کہیں گے، کہیں تصویر جائز ہے، ویڈیو جائز ہے، داڑھی مڈانا کٹانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور پردہ کیا چہرے کا تو ویسے ہی نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ عالم کہیں تو پھر اللہ معاف کرے۔ اگر یہ علماء ہیں تو پتہ نہیں جہلا پھر کون ہو، پھر جاہل کس کو کہا جائے گا؟ اگر ایسے علماء پیدا ہو گئے ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انہی لوگوں کو چینل پہ آنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ وہ اپنی شہرت کے طلبگار ہیں، وہ بھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ہمارے علماء جو ہیں ان میں دو طبقے ہیں، بعض علماء تو ان چیزوں کو جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دین پھیلایا تھا، کوئی چینل کے ذریعے تو نہیں پھیلا تھا، صحابہ نے دین پھیلایا تھا تو کوئی ٹی وی تو نہیں تھی، کوئی کیبل تو نہیں لگے ہوئے تھے، وہ تو بالکل مخالف ہے نا۔ بہرحال ان کا ایک موقف ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ بعض علماء جو گنجائش سمجھتے ہیں کہ بھی عورتیں نہ ہوں، کوئی غیر اسلامی بات نہ ہو، صرف مردوں کا بیٹھ کے آپس میں مکالمہ ہو، محاورہ ہو، اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان میں بھی یہ ہے کہ جو صحیح عالم ہیں پہلے تو ان کے بعد وقت ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے، اور اگر ہو تو پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عالم کو بٹھا دیں گے، آگے اس کے ایک جاہل کو بٹھا دیں گے، اب وہ کیا کرے گا عالم بیچارہ؟ ایک عالم کو بٹھا دو، آگے ایک لڑکی بٹھا دو، وہ کیا کرے گا؟ کیسے بات کرے؟ تو اس لیے بہرحال یاد رکھیں کہ خشیت کا معنی یہی ہے، یاد رکھا کرو کہ عالم ہے، عالم وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، بس۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یا اللہ فرماتے ہیں دو جنتیں، تو دو جنتوں سے کیا مراد ہے؟ جنتان، بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ پیچھے ذکر آ رہا ہے انسانوں کا اور جنوں کا، تو یہاں جنتان سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت اللہ انسانوں کو دیں گے، ایک جنت اللہ ڈرنے والے جنوں کو دیں گے، کیونکہ جن میں بھی تو مسلمان ہیں، ان میں بھی تو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، تو کہتے ہیں دو جنت، یعنی دونوں کو ایک ایک جنت، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہ ڈرنے والا انسان ہے اس کے لیے بھی دو جنتیں ہیں، اور ڈرنے والا جن ہوگا تو اس کے لیے بھی دو جنتیں ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتان دو کیوں؟ بعض علماء نے فرمایا ایک جنت تو ایسی ہوگی کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ہوگی، تمام اس میں سب سونے کا کام ہے، اور ایک جنت ایسی ہوگی جس کی چاندی کا کام ہوگا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے تو کئی جنتیں ہیں نا، کوئی ایک جنت تو ہے نہیں نا اللہ کے ہاں. تو اب قرآن میں بھی دیکھیں کئی جنتوں کا نام آیا، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا جنت الفردوس ہے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اسی طرح جنت المأویٰ ہے، عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ. تو اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، تو ان ڈرنے والوں کو دو دو اللہ جنتیں عطا فرمائیں گے، دو دو باغ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یاد رکھو صحیح ترجمہ تو یہ ہے اللہ اپنے ڈرنے والے بندے کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے. ان کی کیا کیا صفتیں ہوں گی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں نا کچھ جو بعض اولیاء اللہ نے اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے نا جی، مفسرین کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے کہ بعض مفسرین آپ دیکھیں نا جی ان کا تعلق جو ہے وہ فقہی احکام سے ہوتا ہے، تو وہ تفسیر قرآن میں بھی زیادہ اسی پہ زور دیتے ہیں کہ اس مسئلے سے اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، یہ مسئلہ نکلا، یہ مسئلہ نکلا. ان کا رجحان جو ہے وہ فقہ کی طرف ہوتا ہے. اور بعض مفسرین جو ہیں یفسر القرآن بعضہ بعضا، وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہ لفظ فرمایا ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ دوسری جگہ موجود ہے. اچھا بعض مفسرین قرآن کا جہاد کی طرف ذوق ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ جہاد کا مسئلہ حل کرتے ہیں. بعض مفسرین کا تبلیغ دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، وہ ہر بات ہر آیت جس میں یہ چیزیں ہوں اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں. تو اس لیے بعض اولیاء اللہ نے ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے. بہرحال اگر وہ صحیح ہے تو الحمدللہ، غلط ہے تو اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جب تک یہ روح ہمارے اندر ہے ہم زندہ ہیں، اور جس دن یہ روح نکل گیا ہم مر گئے. انقطاع الروح عن الجسد، جس دن روح جسد سے نکل گیا تو ہم پر موت آ گئی. اب اللہ والوں کے ارواح جو ہے وہ علیین میں ہوں گے اور کفار و فجار کا سجین میں ہوگا. تو مانا یہ ہوا کہ ہر بندے میں دو چیزیں ہیں، ایک جسد اور ایک روح. یاد رکھو روح نہ ہو تو جسد بیکار ہے. اچھا جسد نہ ہو تو روح کس میں ہوگا؟ برتن ہوگا تو دودھ ڈالو گے نا، برتن ہی نہ ہو تو دودھ کس میں ڈالو؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرو. الذین ينفقون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ رات دن جو کچھ ہوتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور بعض چیزوں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں نا جی زکوٰۃ ہے، سونا ہے، چاندی، آپ پیسے دے سکتے. عشر ہے، آپ عشر کی قیمت کر کے بھی پیسے دے سکتے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پیسہ کام نہیں آتا. یاد رکھیں کہ وہاں پیسہ کام نہیں آتا. جیسے کہ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان صاحب نصاب کے لیے قربانی ہے کہ وہ ایک جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرے. وہ بکری ہے، بکرا ہے، دمبی ہے، دمبا ہے، یا گائے کا 7واں حصہ ہے، یا اونٹ کا 7واں حصہ ہے، یا بھینس کا 7واں حصہ ہے. لازماً وہ بکری ذبح کرے. اب اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں علماء میں کہ بعض علماء کہہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھی ایک بکری کر لو تو سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے.
چاہے تم 8 آدمی ہو، 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، بس ایک بکری کافی. لیکن احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنے بندے ہیں سب کی طرف سے بکری ہو. تو بہرحال وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے قربانی فرمائی تو آپ نے 2 قربانیاں کی اور فرمایا کہ ایک جو ہے وہ تو میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے لیے. تو کہتے ہیں ایک بکری ساری امت کو کافی ہو گئی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا تم کیا ہی نہ کرو نا، حضور نے کر دی ہے، بس پھر ایک کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہی ایک کافی ہو گئی. بھئی اگر ایک بکری جو حضور نے امت کی طرف سے کی تھی وہ کافی ہو گئی تو پھر تم ایک بھی تو نہ کیا کرو نا. اور پھر صاف موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے تو آپ اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے اور حضور پاک کی طرف سے بھی قربانی فرماتے. تو اگر ایک بکری کافی ہے تو رشتے دار ہیں، پھر ایک بکری کرتے دوسری کیوں کرتے؟ تو بہرحال اختلافی مسائل ہیں، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے. اور یہ بات بھی ویسے بھی سمجھ والی عقل والی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا نا. اب ایک آدمی ایک بکری دے کے گزارا کر لے اور ایک ساتھ دے تو اس کو ساتھ کا ثواب ملے گا نا. لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو سمجھو کہ اب قربانی والے دن ہم بکری کے بجائے پیسے دے دیں وہ نہیں دے سکتے کہ جی مثلا 5,000 روپے کی بکری ہے، وہ کہہ جی 5,000 دے دو یار. بکری کیا ذبح کرو گے اور پھر کسائی بلاؤ، ذبح کرو، گوشت بناؤ، تقسیم کرو، پھر کھلوں کو کسی مستحق ادارے میں پہنچاؤ، تو بڑا کام ہے نا. پیسے لازم قربانی. اور پھر حدیث مبارک میں یہ بھی پابندی ہے کہ قربانی لازماً عید نماز کے بعد ہو. حتیٰ کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے واضح فرما دیا کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے بکرا ذبح کر دیا تو وہ گوشت کھانے کے لیے استعمال کرو، وہ ادا قربانی نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح حج تمتع ہے یا قران ہے، اس میں بھی بکری دینا ضروری ہے. اور سخت حکم ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ قربانی ہر حال میں حرم میں ذبح ہو. حَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، وہ حدود حرم کے اندر ذبح ہو. اگر ایک آدمی حج پہ آیا ہے اور تمتع کی بکری اس نے جا کے جدے میں ذبح کر دی، وہ ادا نہیں ہوگی، حد حرم کے باہر وہ ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں بھی تم اس بدلے میں پیسے نہیں دے سکتے. ہاں ایک حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے اور تمتع کی بکری دینی ضروری ہے، واجب ہے، تو وہ روزے رکھ سکتا ہے. 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. تو ساری باتوں کو دماغ میں رکھیں کہ جب اللہ فرماتے میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں خیرات کرو، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے دو، غریبوں کی مدد کرو، سیلاب والوں کی مدد کرو، دکھیاروں کی مدد کرو. لیکن یہاں قربانی کے لیے بھی ایک مسلمان مثلا حج پہ 30 لاکھ آدمی آیا، 30 لاکھ میں چلو 20 لاکھ نے قربانیاں کی ہوں تو 20 لاکھ قربانی کے کتنے پیسے بن جائیں گے کہ بھئی یہی پیسے دے دو. اللہ فرماتا نہیں، لازم ذبح کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بات کو سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں 2 چیزیں ہیں، جسد بھی ہے اور روح بھی ہے. اللہ نے فرمایا جسد کے لیے تو تم پیسے خرچ کرتے رہتے ہو، تو روح کے لیے بھی تو کوئی قربانی کرو نا. اس کے لیے کوئی روح والی چیز ذبح کرو تاکہ اللہ تیرے روح کو ٹھیک کرے، تیرے روح کو پاک کرے. تو اس کے لیے پھر روح کی قربانی دی جاتی ہے. جانور میں روح ہے، اسی لیے ہے نا کہ اس کا خون نیچے بعد میں گرتا ہے اور اللہ پہلے معافی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
وہ فرماتی ہیں دو جنتوں سے مراد یہ ہے، ایک جنت تو ایسی ہوگی جس میں مومن کے جسم اور جان کا فائدہ ہوگا، اور ایک جنت ایسی ہوگی جس میں روح تر و تازہ ہو جائے گی۔ تو ایک جنت جسم کے لیے دیں گے، ایک جنت روح کے لیے دیں گے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ نے فرمایا روح و ریحان الگ ہے اور جنت نعیم الگ ہے، لیکن بہرحال قول راجح یہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے موبائل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے گندی فلمیں پھیلاتے ہیں، حرام چیزیں دکھلاتے ہیں، یہ اشاعت فاحشہ ہے، اور اللہ کا قرآن ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان کے لیے اللہ دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرو۔ کہتے جی کہ تہجد میں جب میں سجدے میں دعا کروں کہ اللہم اغفر لی ورحمنی ورحم علی الاخوان، یہ اپنی نہ بناؤ، تو قرآن میں جو دعائیں ہیں نا وہ کیا کرو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب اغفر لی وارحمنی واعف عنی، وہ دعائیں مانگو جو حضور نے مانگی ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور تہجد پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ بہت دعائیں حدیث میں وہ یاد کرو، اپنی نہ بناؤ۔ کہتے تھے کہ اگر ثواب کے لیے یہاں سے ہم قرآن پاک اکٹھے کر کے پاکستان کی ان مسجدوں میں بھیجیں جہاں قرآن نہیں ہے، بالکل جائز ہے، ثواب ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ حرم کے قرآن چوری کر کے حرم وہاں بھیج دو، یعنی خیرات بھی کرنی ہے تو اللہ کے گھر سے چوری شروع کر دو، قرآن خرید کر کے بھیج دو۔ یا جو ادارے ہیں یہاں ماشاءاللہ وہ قرآن تقسیم کرتے ہیں، ان کو جا کے درخواست دو کہ ہمارے علاقے میں اتنی مدرسے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، ہمیں اتنے قرآن چاہیے، وہ آپ کو دے دیں گے اور مفت میں دیں گے۔ کہتے جی کہ یہاں گھڑیوں میں اشراق کا وقت جو ہے شروق کا وہ لکھا ہے 7 بجے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے۔ نماز اشراق کا وقت جو ہے اس سے کم از کم 15 منٹ، لیکن احتیاطاً 20 منٹ بعد نماز پڑھیں۔ یہ تو سورج نکل رہا ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا منع ہے، جب تک کہ اعلیٰ قید ربہم سورج جو ہے وہ ایک نیزے کی بلندی پہ نہ آ جائے، اس وقت تک تو آپ اشراق نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لفظ شروق ہے۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں برس
ایک کپڑے کی طرح ہے، کیڑے کی طرح ہے، مجھے کیا پتا آپ نے کیا لکھا ہے، برس برس پتہ نہیں کیا بلا۔ ہاں بالکل، آپ کوئی بھی عمل نفلی کریں اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، سب کے لیے جائز۔ بہرحال آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد کینچی سے ٹک لگائے ہیں، ٹک لگانے سے آدمی کا احرام نہیں کھلتا ہے، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 بال بھی کٹ جائیں تو احرام کھل جاتا ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سارے سر کے بال کٹنے چاہیے، آپ جلدی سے کٹوا لیں بال۔ بہرحال ایک آدمی نے، عورت نے یا مرد نے کسی کا موبائل چوری کیا، جھگڑا ہوا، اس نے قرآن پہ رکھ دیا، اس نے اٹھا لیا اور جھوٹا اٹھایا ہے، تو گویا اللہ معاف کرے، ایک چوری کا گناہ اور دوسرا پھر اللہ کے قرآن کو بھی گواہ بنا کے حرام کھا رہا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو اور جس کا حق ہے اس کو واپس دو اور اس سے معافی مانگو۔ حج کے بعد میں نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، اب میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کرو اور اس کے بعد طواف زیارت کرو اور ایک دم ادا کرو، اور اگر طواف زیارت نہیں کیا اس دوران میں تم اپنی بیوی سے ملے ہو تو پھر ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ لوگوں نے وہ حج کو مذاق سمجھ رکھا ہے، آئے چلے گئے، اچھا طواف زیارت نہیں کیا، باقی کیا کیا؟ طواف زیارت جب تک نہ کرو حج ہی نہیں ہوتا، تحلل کامل بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز پڑھتے ہیں وہ سنتیں نہیں پڑھتے تو محروم ہیں، اور یاد رکھو جو آدمی نفلیں پڑھتا ہو، نفلیں چھوڑ دے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور سنتیں پڑھتا ہو، مثلا 4 سنتیں پڑھتا تھا اب 2 چھوڑ دی، پھر سزا یہ ملتی ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر سنتیں چھوڑ دے تو ایک دن ایسی سزا ملے گی کہ فرضوں سے بھی محروم ہو جائے۔ جمعہ کے دن 4 سنتیں پہلے ہیں، 2 رکعت فرض جمعہ ہے، 4 سنتیں بعد میں ہیں احناف کے نزدیک، اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہیں اور بعد میں بھی 2 رکعت۔ او یار جتنی پڑھو گے ان مسائل میں کیوں الجھے ہوئے، کیوں بلا وجہ ٹکریں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی ہے، اس کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ایک آدمی نے 4 رکعت پڑھی ہے، 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں تو دونوں ثابت ہے۔ ہاں اگر حدیث میں نہ ہو اور اعمال صحابہ میں نہ ہو، بدعت ہو تو پھر نہ کریں، لیکن جس چیز کا ثبوت موجود ہو جتنی زیادہ کرو گے اتنی زیادہ اجر ملے گا۔ 13، 14، 15 والے روزے جو ہیں وہ 13، 14، 15 بھی رکھنے ہیں ہر ہفتے، کیا مطلب؟ ہفتے میں 2 روزے سنت ہیں، سوموار اور خمیس کے دن، اور مہینے میں پھر 13، 14، 15 جو روشن راتیں ہیں ان میں سنت ہے۔ کہتے جی کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرے اوپر قرض ہے، تو اگر میں سب کو ادا کر دوں، پہلے قرضہ تو ادا کرو، سب سے پہلے قرض ادا کرو، قرض ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے اپنے مقامی مفتی سے جا کے فتویٰ لو، جو وہ میراث کا مسئلہ بنا دیں اس کے مطابق سب کو تقسیم کرو۔ مسجد الحرام میں کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہو، قصے کہانیاں اور فضول باتیں نہ کریں ورنہ نیکیاں گر جاتی ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود نصیب کرے عمرہ بھی طواف بھی۔ فجر اور عصر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھے
اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر امام کے پیچھے کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو امام نے تو پڑھی ہے نا، تو وہ تو حضور نے فرما دیا ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے. تو بات ختم ہو گئی، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، حنفی مسلک میں 3 ہوں گی. اس کے علاوہ آپ دارالفتاء سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے. طواف کے دوران میں جب حجر اسود کے سامنے آئیں تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں 1 سیکنڈ کے لیے اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اور نہ کھڑے ہوں چلتے ہوئے کر دیں اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی جائز. لیکن پہلا اشارہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے کرنا ہے. بہرحال ہنڈی کا کام کرنا جو ہے مسلمان ملکوں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ بینک کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کے ملک کو ذریعے مبادلہ کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ ہنڈی کرتے ہیں تو ان کا وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا جن لوگوں کا کالا دھن ہوتا ہے وہ ہنڈی کے ذریعے نکال لیتے ہیں اپنا. تو اس لیے مسلمان ملکوں سے نہ کریں، اور بہتر یہی ہے ان چیزوں سے بچیں. مدینہ منورہ کی سب کی پہلے زیارت کی بتائیں، سب سے پہلی زیارت کس نے کی؟ مجھے کیا پتا کس نے کی. اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ تمہارے باپ نے سب سے پہلا پانی کس دن پیا تھا؟ پتہ ہے؟ تم باپ کا نہیں بتا سکتے ہو، میں 1400 سال پہلے کی بات کیسے بتاؤں؟ کسی نے کی الحمدللہ. پہلے وہ جگہ یثرب کہلاتی تھی، حضور پاک تشریف لائے تو مدینہ منورہ کہلایا. آپ نے سب سے پہلے صحابہ کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر کو اور 7 انصاری اسلام لے آئے. تو انہوں نے جا کے زیارت کی. اس وقت تو مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی. مسجد نبوی حضور پاک نے خود بنائی اور خود پہلے آپ قدم رکھا. نسوار اور سگریٹ بالکل نہ استعمال کریں. بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ کہتے ہیں، لیکن اقرب الی التحریم، کیونکہ اس میں ایک تو نقصان ہے، ایک پیسے کا ضیاع ہے، اپنے مال کو جلانا ہے، اور دوسرا مضر بھی ہے، کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. احناف کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے، شوافع کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جدے میں سمندر کا طوفان آئے گا. اللہ بچائے، اللہ پاک بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے، ہر عذاب سے قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، مجاہدین کی نصرت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار و ظالمین و مشرکین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.